اور یہاں پر آپ کو اہم خبر دیں، آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ شرکا نے شہدائے افواج پاکستان، قانون نافذ کرنے والے اداروں، شہریوں کی لازوال قربانیوں پر خراج تحسین پیش کیا۔ مزید جانیں گے ڈان نیوز اسلام آباد کے بیورو چیف افتخار شیرازی سے۔ جی افتخار شیرازی، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، اور ساتھ میں اس کانفرنس کے اندر جو جن معاملات پہ ڈسکس ڈیبیٹ کیا گیا، جیسے آپ نے بتایا کہ اس کی ابتدا ہوئی کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو مسلح افواج کے جوان، لا انفورسنگ ایجنسیز اور عام شہریوں نے جو قربانیاں دی ہیں، ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے، اور ساتھ میں جو خطے کی موجودہ صورتحال ہے سیکورٹی سے متعلق، اس کا بھی بڑا بغور جائزہ لیا گیا ہے۔ اس موقع پہ جو لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری کے ساتھ کی صورتحال ہے، اس کا بھی ایک طرح سے جائزہ لیا گیا ہے۔ بالخصوص جو 5 فروری گویا کہ کل کا دن کہ جب کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پوری قوم گویا کہ باہر نکلے گی، اور کشمیری عوام کے جو پچھلے کئی دہائیوں سے باہر کی بربریت اور تسلط کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، ان کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی کیا جائے گا، اس حوالے سے بھی بات کی گئی۔ اور اس موقع پہ مسلح افواج کی قیادت نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان جو کشمیری عوام کی پرامن اور لیجیٹیمیٹ جدوجہد ہے، اس کی اخلاقی اور سفارتی مدد جاری رکھے گا، اور ساتھ اس بات پہ بھی زور دیا گیا عالمی برادری کے اوپر کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت اس مسئلے کا حل ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس فورم کے اوپر کور کمانڈر کانفرنس کے اندر گزشتہ دنوں میں جو بھارتی فوجی قیادت کی جانب سے بیانات دیے گئے ہیں، ان کا بھی گویا کہ جائزہ لیا گیا، اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے بڑے ہی غیر ذمہ دارانہ گویا کہ بیانات دی ہیں، جس سے جو ریجنل اسٹیبلٹی ہے وہ ایک طرح سے متاثر ہو سکتی ہے۔ اس موقع پہ جو آرمی چیف ہے، انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ پوری طرح تیار ہے دفاع وطن کے لیے، اور کسی قسم کا جو مس ایڈونچر ہوگا اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بھارتی فوجی قیادت کی جانب سے اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ اور بے بنیاد بیانات ہیں، یہ بنیادی طور پہ جو اس خطے کے اندر حقائق ہیں، عالمی برادری کی توجہ اس سے ہٹانا ہے، لیکن بھارت اس میں کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ اس کے علاوہ اس اجلاس کے اندر جو فتنہ الخوارج کی جانب سے افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اس سے بھی شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس بات پہ زور دیا گیا ہے کہ افغانستان کی جو حکومت ہے اس حوالے سے کاروائیاں کریں، اور ان لوگوں کے خلاف کہ جو پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین سے دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان اپنے سرحدوں کے دفاع کے لیے مکمل طور پہ تیار، اور اس حوالے سے جو ضروری اقدامات ہیں وہ لیے جاتے رہے اور لیے جا رہے ہیں۔ شیرازی صاحب، افغان حکومت ہمیشہ ہی یہ کہتی آئی ہے کہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، لیکن گزشتہ دنوں جو بھی واقعات سامنے آئے ہیں اس پر کیا سمجھتے ہیں کہ افغان سرزمین جو افغان حکومت جو بات کرتی ہے اس پر پورا اتر رہی ہے؟ نہیں، بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور آج کے فورم میں بھی اس بات پہ زور دیا گیا ہے کہ اس کے باوجود کہ پاکستان نے بار بار افغان انتظامیہ سے اس حوالے سے گویا کہ شواہد بھی ان سے شیئر کیے ہیں، اور ساتھ میں اس بات کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین بڑے مربوط انداز میں پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اس کو روکا جائے، لیکن بڑی بد نصیبی ہے کہ اس حوالے سے کوئی مثبت کسی قسم کا رد عمل یا رسپانس دیکھنے کو ابھی تک نہیں ملا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی کور کمانڈر کانفرنس کے اندر جو اہم نقطہ تھا اس میں افغانستان کی سرزمین جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اس نقطے بھی بڑی طویل ڈیلیبریشن کی گئی، اور اس حوالے سے ایک بار پھر افغان انتظامیہ کو بڑا واضح اور کھلا پیغام دیا گیا ہے، اور اس بات کا ان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ فتنہ الخوارج کے جو لوگ وہاں سے بیٹھ کے کارروائیاں کر رہے ہیں ان کے خلاف اقدامات کیے جائیں۔ اور اس حوالے سے یہ بھی کہا گیا اس کانفرنس کے اندر کہ بلوچستان کے اندر جو سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اس کے پہیوں کو اور زیادہ تیز کرنا چاہیے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ وہاں پہ جو بیرونی ایجنڈا کے تحت وہاں کے نوجوانوں کو جو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، گمراہ کیا جا رہا ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی، اور اس حوالے سے بھی جو ضروری اقدامات ہیں وہ کیے جائیں گے۔ اور اس حوالے سے کہا یہ گیا کہ مسلح افواج بھی اپنی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑی ہے، اور وہاں پہ کوئی اس طرح کے عناصر
کہ جو نوجوانوں کو پاکستان کے خلاف بھڑکانا چاہتے ہیں ان کو ہر صورت میں کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اس موقع پہ ساتھ میں جو مسلح افواج کی آپریشنل تیاریاں ہیں اس کا بھی بڑا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے، اور ساتھ میں اس بات پہ زور دیا گیا ہے کہ جو مسلح افواج ہیں ان کی تیاریاں مشن اورینٹڈ ہونی چاہیے، گویا کہ جو مشنز ہیں ان کو لے کے ان کی تیاریاں ہونی چاہیے۔ اور اس موقع پہ جو مسلح افواج کی قیادت ہے انہوں نے اس عزم کا بھی اظہار کیا ہے کہ جو چیلنجز درپیش ہیں قوم کو، اس حوالے سے مسلح افواج اپنی قوم اور اپنی عوام اور حکومت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ جی اچھا شرازی صاحب، یہ بتائیے گا کہ بھارت اور بھارتی دہشت گردی کے حوالے سے کانفرنس میں کیا گفتگو کی گئی ہے؟ جی بالکل، جیسے میں نے کہا کہ حالیہ دنوں میں جو بھارتی فوجی قیادت کی جانب سے پاکستان سے متعلق بے بنیاد اور غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے گئے، ان کی شدید الفاظ مذمت کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ بنیادی طور پہ بھارت کے جو خود کشمیر میں ایک تسلط قائم کیا ہوا ہے اور وہاں پہ لوگ بھارتی بربریت کا شکار ہیں کئی دہائیوں سے، وہ ملک اور اس کی فوجی قیادت گویا کہ اس خطے کے اندر جو اصل حقائق ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خود بھارت ایک بربریت اور ظلم کرنے والے ممالک میں شامل ہے، وہ پاکستان کی جانب انگلیاں اٹھا رہا ہے اور دنیا کو شاید گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ شاید پاکستان اس حوالے سے کوئی گویا کہ اس طرح کا ملک ہے، لیکن دراصل خود بھارت کا جو اپنا کردار ہے وہ بڑا ہی منفی اور بڑا ہی غیر جمہوری ہے، اور بنیادی طور پہ جو بھارتی قیادت فوجی قیادت کی جانب سے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے وہ عالمی برادری کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے، لیکن کہا یہ گیا ہے کہ اس میں بھارت کامیاب نہیں ہوگا۔ بالکل بھارت کامیاب نہیں ہوگا۔ اچھا شرازی صاحب، کل یوم یکجہتی کشمیر ہے، کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی پر بھارت کو کیا پیغام دیا گیا ہے؟ یہ کہا گیا ہے کہ کشمیری عوام اپنی ایک لیجیٹیمیٹ جائز جمہوری اسٹرگل کر رہے ہیں، اور پاکستان کے عوام، پاکستان کی مسلح افواج ان کی بھرپور حمایت کرتی ہے، اور کہا یہ گیا ہے کہ کل کا دن گویا کہ بڑا اہم دن ہے کہ جب پورے ملک میں اور اگر کشمیر میں گویا کہ پاکستان کے طول و عرض میں کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کیا جائے گا، اور ساتھ میں عالمی برادری کو آج کور کمانڈرز کانفرنس میں کہا گیا ہے کہ اس بات کا پیغام دیا جاتا ہے کہ چونکہ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کی قراردادیں موجود ہیں، لہٰذا ایک ایسی تحریک کہ جس کو اتنے بڑے فورم پہ جائز تصور کیا گیا ہے، اب اس مسئلے کے حل کے لیے عالمی برادری کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جی شرازی صاحب، یہ بتائیے گا کہ دہشت گردی کے واقعات کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے پاکستان میں کیا تبادلہ خیال کیا گیا؟ جی بالکل، اس حوالے سے کہا گیا کہ مسلح افواج مکمل طور پہ ایک طرف سے چوکنا ہے اور ان کی تیاریاں مکمل ہیں، اور اس حوالے سے آپ کو معلوم بھی ہے کہ گاہے بگاہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی اور آج بھی اس عزم کا ارادہ کیا گیا ہے، ظاہر کیا گیا ہے کہ مسلح افواج اپنے ملک کے دفاع کے لیے بھرپور طور پہ چوکس ہیں، چوکنا ہے، اور پاکستان کے خلاف کسی بھی مس ایڈونچر کا بھرپور جواب دیا جائے گا، اور دہشت گردی اور جو بیرونی ایجنڈا اور نیریٹو جو یہاں پہ ایک طرح سے پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے خلاف بھی بھرپور طریقے سے گویا کہ کارروائیاں کی جائیں گی، اور کس صورت بھی بیرونی عناصر کو پاکستان میں نہ تو دہشت گردی کارروائیاں اور نہ ہی اپنے بیانیوں کو یہاں پہ رائج کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ جی آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، افتخار شرازی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ اور یہاں پر شہر سے میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔